अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जरशा बलूच के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की पड़ गई मार पिया के एपिसोड नंबर 14 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। रोशानी गुड़िया, आज शिजरा यहाँ नहीं आई? हादान ने साहिल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते पूछा तो रोशानी उठाई थी। नहीं भाई, वो नहीं आई, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैं भी नहीं जा पाई। वो दरवाज़ा खोलते बोली तो हादान उसके सर पर हाथ रखता अपने पोर्शन में खुलते दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। शुक्र है तुम आ गए। सुबह से शिजरा कमरे में बंद है, ना कुछ खाया है ना दरवाज़ा खोला। प्लीज़ तुम उसे देखो, क्या मसला है। वो जैसे ही अपने पोर्शन में दाखिल हुआ, नगमा बेगम ने उसके पास आते हुए कहा। वह मज़ीद परेशान हो गया था। मैं देखता हूँ, आप फिक्र ना करें, हादान कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। हादान ने पैंट की पॉकेट से चाबी निकालते कमरे का दरवाज़ा खोला था। टुकूप अंधेरे में डूबा हुआ था। हादान ने लाइट जलाई थी और एक पल को वो कमरे की उधड़ी हालत देखकर भौंचका रह गया था। वह बेड के पास नीचे घुटनों में मुंह दिए हुए बेहिस हरकत पड़ी हुई थी। शिजरा, क्या हुआ है? आप यूँ ऐसे क्यों बैठी हैं? आप ठीक हैं? वो उसकी हालत देखता तड़प के उसके पास आता, घुटनों के बल बैठते उसका चेहरा ऊपर किया था। सूर्य सुर्ख आंखें, सुर्ख मतवरम चेहरा, लरसते होंठ। वो बदहवास हुआ था उसकी ऐसी हालत देखते। शिजरा, मुझे जान से मारना है क्या यार? क्या हुआ है? प्लीज़ कुछ तो बताएं, आप क्यों रो रही हैं? किसने रुलाया आपको? टेल मी। जिस दिन अब्बा जी की डेथ हुई थी आप कहाँ थे हादान? उसने भारी ज़ुकाम ज़दा आवाज़ में पूछा तो हादान तबरेज़ की सांसें अटकी थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, इस सवाल का क्या मकसद हुआ शिजरा? उसकी आवाज़ लड़खड़ाई तो वो उसके हाथ अपने चेहरे से झटकते तंजिया सी हंसी थी। सर्द खुश्क तेवर और उस पर मुस्तज़ाद उसकी यह हंसी। हादान को लगा वो उसके सामने नहीं रह पाएगा। मैंने सवाल पूछा हादान तबरेज़। सवाल के बदले सवाल दिया जाता है, सवाल नहीं। जवाब दिया जाता है, सवाल नहीं। गिव मी आंसर, डैम इट। वो दबे दबे लहजे में धाड़ी तो हादान फ्रीज़ हुआ था। मैं ऑफिस में था। मैं बस कर दें हादान तबरेज़, बस कर दें। ये बोंगी दलीलें, ये उल्टी सीधी तावीलें, ये मन घड़त किस्से मुझे ना सुनाएं। मुझे सच बताएं, क्यों मारा मेरे अब्बा जी को? क्या मिला? क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने इतनी सफाकी से उनका कत्ल किया? वो इस कदर ज़ोर से चीखी कि हलक में खराशें पड़ने लगी थी। मगर वो जो हिसाब पर उतरी थी कहाँ इस बात की फ़िक्र करती। बकवास बंद करें शिजरा, ये झूठ है। मैंने नहीं मारा। वो रुख फेरता सख्ती से बोला था, मगर शिजरा के मुताबिक शिजरा पर मुतलिक असर ना पड़ा था। वो फ़ोन ढूंढ के ऑन करती वीडियो उसके सामने कर गई थी और हादान वो फटी फटी निगाहों से उस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। बोलो अब, कहो अब कि कातिल नहीं हो, कहो। कहोगे कैसे? क्या होटल के रूम में तुमसे अपनी इज्जत बचाने के लिए मदद मांगना मेरा इतना बड़ा जुर्म था जो ये सज़ा दी तुमने मुझे? सिकंदर भाई, वो कैसे मेरी शादी तुमसे करा सकते हैं? एक कातिल खूनी से सफाक इंसान क्यों मारा? मैं क्या करूं खुदाया, मैं क्यों नहीं मर जाती? वो उसे झंझोड़ के कहती अगले ही पल सर थामे बैठती चली गई थी। शिजरा, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, बिलीव मी, मैंने नहीं किया। वो न जाने कहाँ से खुद ही सामने आ गए थे। मेरा कसूर नहीं था, प्लीज़। कितने पलों बाद वो बोलने के काबिल हुआ तो उसके सामने बैठते उसके हाथ थामने चाहे थे, मगर वो बुरे तरीके से उसे झटक गई थी। दूर रहो मुझसे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुम्हारे ये हाथ मेरे अब्बा के खून से रखे। कितने गंदे हो तुम हादान, मेरा दम घुट रहा है। वह हथेलियों के बल पीछे खिसकती, धाड़े मार मार के रोती कहती जा रही थी। हादान ने बेबसी से उसे देखा था जो उसकी कोई बात सुनने को तैयार न थी। अचानक वो उठी थी और हादान के कुछ कहने से पहले टूटे हुए आवाज़ का टुकड़ा उठाती अपनी शारक पे रख चुकी थी। अल्लाह नहीं करे शिजरा, प्लीज़। वो तड़प के उठता उसकी तरफ बढ़ा था। मैं तुम जैसे कातिल के साथ नहीं रह सकती। क्यों? सिकंदर भाई ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मुझे नफरत हो रही है तुमसे, उनसे सबसे। मुझे नहीं जीना। वो शीशे के टुकड़े का दबाव बढ़ाते हुए बोली तो गर्दन पे कट लगने की सूरत में खून की लकीर फूटी थी और बहती चली गई थी। सिकंदर कुछ नहीं जानता, रोशानी भी नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया मैं कातिल हूँ, तो सज़ा भी मुझे दें। हाँ, किया है मैंने आपके अब्बा जी का कत्ल। क्या इतनी आसानी से मुझे छोड़ देंगी? हाँ बोले। मर जाएंगी ताकि मैं आज़ाद घूमता फिरूँ। हिम्मत है तो मुझे मारे। यूँ खुद को मारकर बुज़दिल बनना चाहती हैं क्या? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की पोती इतनी नाकारा है कि अपने दादा के कातिल को सज़ा दिलवाने के बजाय खुद ही हराम मौत मरने चली है। वह जानबूझ के उसे तैश दिलाता बातों में उलझाए उसके पास पहुंचा था और शिजरा के कुछ समझने से पहले उसके हाथ से टुकड़ा छीना था और खींच के एक थप्पड़ उसे मारा था, जो उसके थप्पड़ की शिदत किताब न लाते औंधे मुँह फर्श पर जा गिरी थी। हादान ने अपने लरसते दिल को कुछ सुकून महसूस करते पाया था, वरना तो उसे लगा था आज दिल फट जाएगा उसे मरते देखकर। हिम्मत है तो करें मुकाबला, मुझे सज़ा दिलवाएं, मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाएं, ना कि खुद कब्र के हवाले हूँ। मेरे साथ नहीं रहना तो मैं चला जाता हूँ। सिकंदर को सब कुछ बता दें।
میرے ساتھ نہیں رہنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، سکندر کو سب کچھ بتا دے۔ باخدا جس بھی دن آپ نے مجھے اریسٹ کروانے کے لیے FIR درج کروائی، اسی دن حادان تبریز خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے گا۔ اف بھی نہ نکلے گا میرے منہ سے۔ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کرتا ہوا ایک لفظ پہ زور دیتے بولا تھا، اور اس کا بازو چھوڑتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی سن پڑی تھی۔ حادان واپس ہاسپٹل روانہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کی طرف سے اب بے فکر تھا۔ اس کی دماغی حالت کو جانتے حادان نے اسے جان بوجھ کے یہ سب کہا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے اسے سزا دلوانے پہ غور کرے، اور وہ ٹھیک ہی تھا۔ خسرو اس وقت یہی سوچے جا رہی تھی۔ خدارا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، یہ بچہ آپ کے بھائی کا ہی ہے، وہ شوہر ہے میرے۔ آپ کے والد میری بات نہیں سن رہے مگر آپ تو سن لیں، میرے پاس نکاح نامہ ہے۔ مجھے نہ صحیح میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، اسے در در پہ رہنے کو نہ چھوڑیں۔ آپ کو تو رب نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، کچھ میرے بیٹے کو بھی دے دیں۔ وہ عورت گڑ گڑاتے ہوئے مقابل موجود شخص سے کہہ رہی تھی، مگر وہ ایک نظر بچے کو دیکھتا رخ پھیر گیا تھا۔ آپ مہربانی کر کے چلی جائیں یہاں سے، میں بابا جان کے فیصلے کے آگے مجبور ہوں، وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، حویلی میں نہ رکھیں، میں اپنے گھر رہ لوں گی، مگر کم از کم ہمارے نکاح کو تو سب پہ ثابت کریں، ایسے تو یہ لوگ میرا جینا حرام کر رہے ہیں۔ وہ عورت پھر سے گڑ گڑا رہی تھی۔ ساتھ کھڑے ہوئے اس کے بیٹے نے خالی سے نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر سامنے کھڑے مرد کو۔ اس کے ذہن میں یہی چیز آئی تھی کہ پہلے کہ اس شخص کی وجہ سے اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے محبت کے بعد جو جذبہ محسوس کیا تھا وہ تھا نفرت کا، نہ غصہ نہ کچھ اور، بس نفرت۔ ماں تم نہ رو، یہ جو تمہیں رلا کے فرعون بنے ہوئے ہیں، میں ان سب کو مار دوں گا۔ میں بھی ان کو رلاؤں گا جیسے یہ تمہیں رلا رہے ہیں ماں۔ وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا بولا تو اس کی ماں سمیت وہ شخص بھی حیران ہوا تھا اس بچے پہ۔ میں مار دوں گا سب کو، بابا مجھے بچا لیں۔ پھر اس شخص کا اپنا بیٹا موت کے خوف سے رو پڑا تھا۔ وہ کوئی اتنا بڑا نہ تھا مگر پھر بھی اپنی ذات کا قاتل بننا چاہتا تھا۔ اس کا باپ جو سب کے مطابق دوسری شادی کر کے ولایت چلا گیا تھا، شہر کے مہنگے ہسپتال میں اپنی محبوب بیوی اور بچے کی خاطر زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہا تھا، مگر پھر زندگی کی جیت ہوئی تھی اور موت کی ہار۔ وہ دنیا والوں کی نظروں میں مر گیا تھا مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ دائمی زندگی کی طرف بڑھ گیا تھا، یہاں سب کو چھوڑ کے۔ وہ بچہ 19 سال کا تھا جب اسے اپنے باپ کی موت کا پتہ چلا تھا، مگر تب کیا کرتا، وہ ماں شوہر کے غم میں آدھی ہو کر مر گئی تھی اور باپ بیوی اور بچے کے غم میں رہ گیا۔ وہ دنیا کی سفاکیت کی نظر ہوتا چلا گیا تھا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور قتل بھی کس کا؟ اپنے اکلوتے چچا کے بیٹے کا، مگر قسمت کے وہ بچ گئے تھے دونوں ہی، ایک قبر میں جانے سے، ایک تختہ دار پر چڑھنے سے۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ شخص سود و زیاں میں مصروف تھا کہ گزری زندگی میں کیا کھویا تھا، بہت کچھ کھویا تھا اس نے۔ یہ زندگی کی دشواریاں، وہ دل کا عارضہ لگائے بیٹھے اب اس عمر میں اس وجود کو یاد کرنے میں مصروف تھے جسے فرسودہ اصولوں کی نظر کیا جا چکا تھا۔ اس نے اپنی واپسی کے کتنے ہی نشانات چھوڑے تھے اور اب بھی اس نے انہیں وارننگ لیٹر بھیجا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ کچھ تو کرنے والا تھا۔ وہ گہری آہ بھرتے کھڑکی پار ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا بکواس ہے فہد، اب تم ایک بیوہ سے شادی کرو گے، وہ بھی ایک بچے کی ماں سے؟ کیا مذاق ہے؟ تمہیں صلہ سے محبت تھی تو اس کا کیا ہوا، یا 2 دن کی محبت ہی ختم ہو گئی؟ فیروز صاحب تو اس کا مدعا سنتے ہتھے سے اکھڑ گئے تھے، جبکہ احد اور پشمینہ بیگم حیرانی سے کبھی فہد کو دیکھتے تو کبھی فیروز صاحب کو۔ صلہ کسی کی بیوی ہے بابا، اس کے بارے میں سوچنا حرام ہے مجھ پہ۔ رہی بات اینا کی، تو میں فیصلہ لے چکا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے کہ میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں، کیونکہ شادی تو میں ہر صورت کروں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولتا سب کو دنگ ہی کر گیا تھا۔ فادی بچے کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ بے بس ہوئے تھے اس کے ضد پر۔ صلہ میری نہیں تھی بابا، کیونکہ وہ کسی اور کا بخت تھی، لیکن اینا میری ہے بابا۔ جہاں تک رہی بات ایک بچے کی ماں ہونے کی، تو وہ بچہ اب میرا ہوگا، میں اس کی لیگل کسٹڈی لے رہا ہوں۔ آپ لوگ چلیں میرے ساتھ، مجھے آج ہی نکاح کرنا ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولتا ہوا کوئی نوعمر لڑکا لگ رہا تھا، جیسے فیروز بخت نے چند ثانیہ اس کے چہرے کو جانچا تھا کہ آیا یہ ہمدردی ہے یا کچھ اور، لیکن اینا کے نام پر آتی اس کی آنکھوں میں چمک ان سے مخفی نہ رہ پائی تھی۔ مینے اٹھو، چلو اس لڑکی کے گھر، وہ میرے بیٹے کی خوشی ہے اور اب اسے میرے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے، فیروز صاحب نے کہا تو فہد نے پہلے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا تھا، پھر لڑکیوں کی فلک شگاف چیخ مار کر ان کے گلے جا لگا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں نکاح کے لیے اینا کی ڈریس وغیرہ لے کر آپ کو وہیں جوائن کرتا ہوں، چاچو کو لوگوں کو بھی کہہ دیجیے گا، اور احد کیا پلیز مووی ایڈریس بھیج دینا، ایڈریس بھیج دینا، مولوی گواہوں سمیت پہنچ جاؤں گا میرے بھائی، احد نے کہا تو وہ کار کی چابیاں اٹھاتا باہر کو بھاگا تھا، جبکہ اس کی خوشی دیکھتے فیروز صاحب اور پشمینہ بیگم سمیت احد نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سبھی جس وقت مرتضی ہاؤس پہنچے تھے وہاں ایک قیامت کا سا سما تھا۔ تیمور اسکول سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اینا اور وشما اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہی تھیں اور اینا تو برے طریقے سے رو رہی تھی۔ بچے صبر کرو، مل جائے گا تیمور، پشمینہ بیگم نے اس کا سر تھپکتے کہا تو وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی، جبکہ فیروز صاحب، عابد صاحب اور عباس صاحب اب احد، فہد اور زارون کو کال کرنے لگے تھے تاکہ معاملے کی نوعیت سے آگاہ کر سکیں۔ آئمہ بیگم اور نائلہ بیگم بھی وہیں موجود تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں زارون اور بیلا آ چکے تھے اور ان کے 10 منٹ بعد احد بھی آ گیا تھا، مگر یہاں کا سما نکاح کا تو نہ لگا تھا۔
سر پلیز فہد سر کو کال کریں، مجھے میرا تیمور چاہیے، میرا بچہ، سر پلیز کچھ کریں۔ وہ احد کو دیکھتی اس کے پاس آتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی، جبکہ وہ بیچارہ بےدھک کے پیچھے ہٹا تھا۔ پلیز بھابھی رونا بند کریں، میں فادی کو فون کرتا ہوں، سچ ٹھیک ہو جائے گا، تیمور مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا زارون کو آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے منہ بناتے قدم باہر کو بڑھا گیا تھا۔ فادی کا فون نہیں لگ رہا، کیا کریں، کہاں ڈھونڈیں بچے کو؟ احد لان میں ٹہلتا مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ زارون کرسی پر بیٹھتے اس کی بڑبڑاہٹ دیکھے جا رہا تھا۔ مزید 1.5 گھنٹے تک وہ فہد کا انتظار کرتے رہتے، جہاں اب عشاء کی اذانیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے جب فہد کی کار گھر کے دروازے پر ہی رکی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کے نکلا تو وہ دونوں اس کے بکھرے حلیے اور سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ وجہ تب سمجھ آئی تھی جب اس نے فرنٹ ڈور کھول کے بے ہوش پڑے تیمور کو باہوں میں بھرے باہر نکالا تھا اور گھر کے اندر کی طرف بڑھا تھا، جہاں وہ رو رو کر نڈھال پڑی تھی۔ وشما کا بھی حال مختلف نہ تھا۔ تیمور کو فہد کے باہوں میں دیکھتا وہ اس کے بھاگ کر اس تک گئی تھی، مگر فہد نے اس کے بڑے بے ہاتھوں کو نظر انداز کیے تیمور کو پشمینہ بیگم کے پاس لٹایا تھا۔ میرا بیٹا، میرا تیمور۔ وہ فہد کے پیچھے ہوتی تیمور کی طرف لپکی تھی، جب فہد نے اس کے بڑے ہاتھوں کو جارحانہ انداز اور کھینچ کے ایک تھپڑ اسے دے مارا تھا۔ وہ بھی سنبھلی بھی نہیں تھی جب وہ اسے دوسرا تھپڑ مار چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو فہد، ہوش کرو۔ سب دم بخود سے اسے دیکھ رہے تھے جب زارون نے ہوش میں آتے اسے تھاما تھا، جو تیسرا تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے میرے بچے کو، دوغلی عورت؟ کیا کہا تھا جو وہ معصوم آج گھر چھوڑ کے چلا گیا؟ جانتی ہو کہاں سے لے کر آ رہا ہوں اسے؟ جانتی ہو کس حالت میں تھا یہ؟ نکاح کا ہی تو کہا تھا، کیوں میرے لیے نکاح کو سزا بنا دیا؟ حلال طریقہ چنا تو تمہیں منظور نہیں تھا؟ تم جیسی عورت اس قابل ہی نہیں جو اسے سنبھال سکے۔ تیمور کے لیے تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تم نہیں تمہارا بچہ میری محبت تھا۔ اب تم نکاح کرو یا نہ کرو، تیمور میرے ساتھ ہی جائے گا، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ دھاڑا تو جیسے گھر کے در و دیوار اس کی آواز سے گونج اٹھے تھے، جبکہ وہ پتھرائی آنکھوں سے فہد کو دیکھ رہی تھی کہ ہمدردی تو نہ تھی اس کی آنکھوں میں، وہ محبت تھی۔ وہ سچا تھا لیکن وہ نہیں پہچان پائی۔ وہ زارون کو پیچھے جھٹکتا اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ دل چاہ رہا ہے تمہاری سانسیں بند کر دوں، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، تم اس قابل نہ تھی اینا مرتضیٰ کہ تم اس فرشتے کی قابل نہ تھی، تم سے یہ نہیں سنبھالا گیا۔ وہ تیمور کی اتھڑی حالت دیکھتے ضبط سے بولا تھا، مگر پھر بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسل ہی گیا تھا۔ اینا کو یاد آیا صبح اس کا اور وشما کا جھگڑا ہوا تھا۔ جب وشما نے بتایا کہ اس نے فہد کو آج ہی نکاح کا کہہ دیا، تب تیمور وہیں تھا۔ ہوا کیا ہے فادی، میرے بھائی کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے تیمور کو؟ احد اس کے پاس آتے بولا تھا۔ وہ اونچا لمبا مضبوط مرد بھائی کے کندھے میں منہ چھپاتا ٹوٹ کے رویا تھا۔ دل تھا کہ ابھی تک اس واقعے کے اثر سے کانپ رہا تھا۔ بھائی، وہ میرے تیمور کو وہ لوگ اسے نوچنے لگے تھے بھائی، وہاں کتے تھے، انسان نہیں تھے، میرے معصوم بچے کو۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں آدھے ادھورے جملے بولتا سب کو شوق دے گیا تھا۔ وہاں کوئی بچہ تو نہ تھا جس کی بات اور تیمور کی حالت دیکھ کے بھی نہ سمجھتا کہ کیا ہوا اور ہے نا؟ وہ تو وشما کی گود میں سوئے اپنے ننھے پھول کو دیکھ رہی تھی، جس کی حالت بہت خراب تھی، چہرے پر ہاتھوں پہ خراشیں تھیں، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتی رہی اسے جب اچانک وہ لہرا کے زمین پر گری تھی۔ اینا! وشما چیخی تو فہد نے ہوش میں آتے احد کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو بے ہوش ہو گئی تھی۔ بیلا اور آئمہ بیگم سمیت نائلہ بیگم نے اس کے پاس آتے اسے سنبھالا تھا۔ بیلا پلیز! وہ اپنے بڑھتے قدموں کو کس طرح روک پایا تھا وہی جانتا تھا، پھر کس بے بسی سے بیلا کو کہا تھا، تو وہ اس کی بات سمجھتے اینا کو سہارا دیے کمرے میں لے گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا تیمور کہاں ہے؟ تم تو شاپنگ مال گئے تھے غالباً، فیروز صاحب نے اس کے پاس آتے اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے پوچھا تھا۔ شہراز نے میرے ساتھ دیکھا تھا تیمور کو پارک میں اور ایک بار پلے لینڈ میں۔ آج جب اس نے اسکول کے چوکیدار کے کہنے پر کہ کچھ لوگ ایک بچے کو زبردستی ان کی بستی کے آگے سے لے کر گئے ہیں، وہ سب جگہوں پہ چھاپے مروا رہا تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں میں 16 بچے اسکول گوئنگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ وہاں اس گودام میں جب وہ پہنچا تو اس نے تیمور کو ان درندوں نے باقی بچوں کو سب انسپکٹر کے ساتھ بھیجتے وہ اسے ہاسپٹل لایا تھا، جہاں اس نے مجھے فون کیا کہ تیمور اس کے ساتھ ہے۔ میں تو وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر لب بھینچ گیا۔ عابد صاحب نے اس کا کندھا تھپکا تھا، وہ سر کے اشارے سے شکریہ کہتا تیمور کے پاس جا پہنچا تھا۔ وشما اسے آتے دیکھ کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ جب وہ صوفے پر بیٹھتا تیمور کو گود میں بھر گیا تھا۔ کوئی بھی تیسرا آ کر دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ تیمور فہد کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ سبھی فہد کی تیمور کے لیے محبت دیکھ کر دم بخود تھے۔ سلا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے کچھ الگ سا ہو، مگر کیا؟ وہ کسل مندی سے دوبارہ آنکھیں بند کرنے لگی تھی جب دماغ جاگا۔ وہ خوشبو، وہ کیسے بھول سکتی تھی عبران بخت کی خوشبو کو؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں عبران بخت سکون سے گہری نیند میں تھا، ایک بازو اس کے گرد رکھے، دوسرے پہ سلا کا سر رکھے۔ وہ کتنا مطمئن لگ رہا تھا۔ سلا کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ وہ اس کا احسار توڑتے جھٹکے سے اٹھی تھی جب ایک زوردار چکر نے سر تھامے واپس بیٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ اس کے اٹھنے پر وہ جو گہری نیند میں تھا فٹ سے جاگتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا، جو سر تھامے میں بیٹھی تھی۔ سلا بغیر جواب دیے آہستہ سے اٹھی تھی
اور دیوار کا سہارا لیا تھا، مگر جسم تو جیسے بے جان ہو رہا تھا اس کا۔ ابران فوراً کمبل ایک طرف پھینکتا اٹھا اور آ کے اسے تھاما تھا جب دیوار پہ سر ٹکائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ سلا میری جان، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ تم بیٹھ جاؤ، پانی پینا ہے؟ وہ بے تابی سے اس کو اپنے حصار میں لیے بیڈ پر بٹھاتا پانی کا گلاس سامنے کر گیا تھا جب وہ ہنوز رو رہی تھی۔ اسے بھوک بے حد لگ رہی تھی، اتنی کہ جسم میں جیسے سکت نہ تھی، اور اس سوچ نے اسے رلایا تھا کہ جب وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو کھانا کیسے بنائے گی۔ کیا ہوا ہے سلا؟ کہیں درد ہے کیا؟ بتاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کرتا پریشانی سے بولا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے بمشکل بولی تو ابران نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ مطلب صرف بھوک لگنے میں وہ رو رہی تھی؟ بھوک؟ اس نے پھر سے کنفرم کرنا چاہا تھا جب اس نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ اللہ خیر، مجھے ڈرا دیا۔ چلو کچن میں کل کھانا لایا تھا، ابھی گرم کر کے دیتا ہوں تمہیں۔ وہ اسے سہارا دیے اٹھاتا کچن میں لاتے چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ پانی سے صاف کرتے اس نے پانی کا گلاس اسے دیا تھا۔ سلا نے کلی کرنے کے بعد پانی کا گلاس کھٹا چڑھایا تھا۔ تب تک وہ فریج سے وائٹ چکن جلفریزی، بریانی اور نان نکال چکا تھا۔ سلا نے اس کے پاس آتے ٹھنڈا ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے چکن جلفریزی اوون میں رکھتے، نان بھی رکھ دیے تھے جب تک وہ بریانی سے بھرپور انصاف میں لگی رہی تھی۔ اس نے گرم کھانا ٹیبل پر رکھتے سلا کو بھی پکڑ کر چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو ابران نے اسے دوائیاں دی تھیں۔ کس چیز کی دوائیاں ہیں یہ؟ وہ سختی سے پوچھنے لگی تو ابران کو شرمندگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کل دی تھی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید یاد ہو تمہیں۔ وہ وضاحت دینے لگا تو سلا کے تنے تاثرات ذرا ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ مجھ پہ بھروسہ نہیں تو ڈاکٹر کو کال کر کے پوچھ سکتی ہو، یقیناً وہ جھوٹ نہیں بولیں گی۔ وہ دوائیاں اس کے سامنے سے ہٹاتا بولا جب سلا نے اس کے ہاتھ سے دوائیاں جھپٹ لی تھی۔ مانتا ہوں جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا سلا، لیکن کیا ایک موقع دو گی تم مجھے؟ اس کے سامنے ایک آس سے ہاتھ بڑھاتا بولا تو سلا نے چند پل اسے خاموشی سے تکا تھا۔ ابران کی آس مدھم پڑنے لگی تھی جب سلا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پھر معاف نہیں کروں گی، جان سے مار دینا اگلی دفعہ میں، وہ بولا تو سلا کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ ابران کو لگا جیسے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی ہوں۔ تم ٹھیک ہو تو ہم چلیں؟ وہ کچھ لمحوں بعد بولا تو سلا نے چند پل اسے ناسمجھی سے تکا تھا۔ کہاں چلیں؟ سرپرائز ہے میری جان، وہ کہتا اٹھا تھا، ساتھ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ وہ حیران پریشان سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ اب الماری سے وہی مرون کلر کی ڈریس نکالا تھا جو سلا نے اس دن پہنی تھی۔ جاؤ ریڈی ہو کر آؤ۔ وہ اسے باتھ روم کے دروازے کی طرف ہلکے سے دھکیلتا خود بھی اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو سلا اپنے الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے اسٹول پر بٹھاتے وہ خود بہت نرمی سے اس کے بال بنانے لگا تھا، بلکہ بنائے کیا تھے، سلجھا کے یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے لیے جہاں ٹھہرا تھا وہ جگہ سلا کو شوق دے گئی تھی۔ بخت منزل۔ وہ اس ڈبل سٹوری گھر کے لان میں ٹھہری خاصی حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے، وہ اس کے کندھوں سے تھامتا اس کے کان کے قریب جھکتے بولا تو سلا نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا جو اس کے بے حد قریب مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمارا گھر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ مگر یہ تو مکان ہے ابر، گھر تو اپنوں سے بنتا ہے، یہاں ہم دونوں کے سوا اور کون ہے؟ وہ ہولے سے بولتی اسے جیسے جھٹکا دے گئی تھی۔ اور کوئی نہیں ہے سلا، بس ہم ہیں یہاں، اور کچھ وقت بعد ہماری بیٹی ہوگی۔ میں واپس کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتا بیٹی ہے؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے ابر۔ وہ بات ہی بدل گئی تھی۔ مجھے بیٹی چاہیے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس کی کنپٹی پہ انگلی بجاتے بولا تو سلا نے خفکی سے اسے گھورتے اس کی انگلی جھٹکی تھی۔ فیکٹری میں پھر آرڈر لکھوا دیں؟ رب کی مرضی، وہ جو بھی تھے، اسے کہتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دعا مانگو رب سے کہ وہ ہمیں بیٹی دے۔ تو آپ خود کیوں نہیں مانگ لیتے دعا؟ اس کی بات پر ابران کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم تڑپو، رب تمہیں کبھی معاف نہ کرے، میری بیٹی کے قاتل کو۔ اچانک ایک باپ کی کڑلاتی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سلا نے اسے اپنے پیچھے نہ آتے دیکھ کر پیچھے پلٹتے اسے دیکھا تھا جو کانوں پر ہاتھ رکھے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابران، وہ اسے جھنجھوڑتی زور سے بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ مجھ گنہگار کی دعا کیوں قبول کرے گا سلا؟ میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ وہ اسے دور کرتا نم لہجے میں بولا تو سلا نے اسے دیکھا تھا جو 5 وقت کی نماز و تہجد پڑھنے کے بعد بھی رب کی رحمت سے نا امید ہو رہا تھا۔ مجھے بیٹا چاہیے ابر، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، وہ فری میں سب کا علاج کرے گا، امیر غریب کے فرق کے بغیر۔ وہ اسے پھر سے انہیں یادوں میں اترتا دیکھ کر پھر سے بولی تو ابران نے اسے دیکھا تھا جو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے دوسرے سے اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے بیٹی چاہیے، میری بیٹی وکیل بنے گی اور ہر مظلوم کا کیس لڑے گی بنا فیس کے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے خود میں بھینچتے بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابران بخت کی شرارتوں اور گستاخیوں میں کھلکھلاتی سلا پورے بخت منزل میں چہکتی بھی رہی تھی اور ابران سالوں بعد دل سے مسکرا دیا تھا۔ غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے۔ اگر جو تم نے کبھی بھی مجھ کو ایک نام سے پکارا تو میں تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں۔ اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔
साहिल हॉस्पिटल से वापस आया तो लाउंज में सिर्फ सारिया और जिया ही बैठी थी। जो रामेश के साथ हॉस्पिटल जाने वाली थी वो सारिया को तसल्ली देता, मुलाजमा को खाना कमरे में भेजने का कहता तो 2-3 सीढ़ियाँ फलांगते कमरे में पहुंचा था जहाँ उसकी बीवी बेसुध पड़ी सो रही थी। वशे मेरी जान, उसकी गाल थपथपाते कहता। परेशान हुआ था मगर फिर साइड टेबल पर रखा दूध का ग्लास और टैबलेट्स देखते हुए ज़रा पुरसुकून हुआ था। उसके माथे पर बोसा देते वो बाथरूम चला गया था। फ्रेश होने को उससे पहले मुलाजमा को खाना लाने से मना कर दिया था कि सबके साथ खाएगा। वरा फुलिये में बाल तौलिए से रगड़ता बाहर आया था तो वह कसमसाते हुए कंफर्टर उतार गई थी, जबकि मुंह हनूस बना हुआ था। साथ ही साथ कुछ बुड़बुड़ाने का भी अमल जारी था। वो चौंक के उसके पास आया और कान उसके चेहरे के करीब किए थे। भाई से कुट लगवानी खड़ूस, देखो तुम अपना हशर झबड़ा तो तोड़े का मेरा भाई 2 नंबर। उसके आधे अधूरे जुमले सुना उलझा था कि आखिर किसको धमकी दी जा रही है, मगर फिर उसके आगे के अल्फाज ने साहिल को खासा चौंका दिया था। चाली खिसके हुए प्रोफेसर। वो समझ नहीं पाया कि उसके जबड़े ने ऐसा क्या कर दिया है जो वो उसको अपने भाई के हवाले कर रही थी। वशे वेक अप माई गर्ल, उसकी गाल थपथपाते ज़रा ज़ोर से बोला था। वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलने की सही करने लगी थी। सर दर्द की वजह से वो पेन किलर लेती अभी आधे घंटे पहले ही सोई थी, जबकि रात गहरी होने में अभी वक्त बाकी था। ईशा के बाद सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा होते थे और वही वक्त होता था जब सब साथ होते थे। सारिया की तबीयत की वजह से वो सुबह और दोपहर दोनों औकात घर नहीं आ पाया था। अब थोड़ी देर में डिनर लगने वाला था और उसकी एक दिन पहले की दुल्हन गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसके साथ डिनर करना चाहता था। वशे जाना, उसके बाल सहलाते आहिस्ता से बोला था, जबकि उसके झुकने के सबब गीले बालों से पानी के कतरे रोशाने के चेहरे पर गिरने लगे थे। जब वो आंखें खोलती खुद पे झुके साहिल को देखने लगी थी। बिना तासुर के, बिना झिझक के उसने अपना हाथ उसके माथे पर बिखरे बालों में फंसाते पीछे को बाल धकेले थे। मेरा खड़ूस प्रोफेसर। उसे नीमवा आंखों से देखती भोले से मुस्कुराकर बोली थी। साहिल समझ गया कि वह अभी भी नींद के ख्याल में है। दफतन साहिल की आंखें किसी ख्याल के तहत चमकी थी और लम्हा लगा था साहिल की हरकत पर रोशाने की नींद भग से उड़ने में। वो शौक से आंखें फाड़े उसे देखती अपने जलते गाल पर हाथ रख रही थी, जो साहिल शाह के दांतों के तशद्दुद का शिकार होता जल रहा था। ये क्या हरकत है खिसके प्रोफेसर। वो चीखी तो साहिल हंसता हुआ उठ के ड्रेसिंग के आगे जा खड़ा हुआ था कि एक साथ 2 काम हो जाते। उसे भी देख लेता और बाल भी खुश कर लेता। मेरी खिसकी बीवी, खाना खा लो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसे पड़े तो तुम हाँ कह दो कि बेजार हो रहे हो मुझसे। नहीं, मुझे अपील कर रही हो। साहिल की खुमारज़दा आवाज़ कानों से टकराई तो वह लम्हों में खुद को वॉशरूम में गुम कर गई थी। साहिल उसकी हरकतें याद करता सरनफी में लाए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ था। रोशानी बाहर निकली तो साहिल उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था। साहिल ने उसे आते देखकर उसका हाथ थामा था और उसे लिए नीचे चलाया था, जहाँ उस वक्त रामेश, सारिया और जिया के अलावा बाकी सब थे। समीना बेगम और ज़ईम शाह भी उस्मान शाह समेत रामेश के जोर करने पर ज़रा देर को फ्रेश होने घर आ गए थे। साहिल रोशानी के लिए कुर्सी खींचकर उसे बिठाता खुद भी बैठ गया था। सभी खामोशी से खाना खा रहे थे, जबकि सलमा बेगम नागवारी से अपने सामने सिकंदर के पहलू में बैठी जर्शिया को देखे जा रही थी, जिसकी प्लेट में सिकंदर कुछ ना कुछ डाल रहा था, जबकि उसके अपने सामने पड़ी प्लेट अभी उसके इंतजार में थी कि कब वो उसे खाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हाथ टूटे नहीं है इसके जो तुम इसे उठा उठा के दे रहे हो। खुद खा सकती है तो उठाने के में क्या मौत पड़ गई है। वो काटदार लहजे में बिलाखिर बोल ही पड़ी थी उस्मान शाह समेत रोशाने और सिकंदर नागवारी से, जबकि साहिल, दादा जान और ज़ईम शाह तासुब से उन्हें देखने लगे थे। ऐन उसी वक्त उन्होंने कबाब उठा के उस्मान शाह की प्लेट में रखे थे। चचा जान के हाथ सलामत है, खुद खा सकते हैं तो उठा भी सकते हैं, सो माइंड इट। उन पे टॉन्ट करता बोला तो उस्मान शाह को अच्छू लग गया था। वो जल्दी से पानी का ग्लास उठाती उनके मुंह से लगा गई थी, जबकि साहिल ने सिकंदर को घूरा था जो कंधे उचका गया था। वो मेरे सर के साईं हैं, तो ये मेरी बीवी है जिसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। वो स्पॉट लहजे में कहता उनको सीख पा कर कहता, जब कल को यही सर पे चढ़ के नाचेगी तब पछताते रह जाओगे। बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें बीवी की खिदमतें करने का। वह सुर्ख चेहरे से कहती सिकंदर को खाने से हाथ खींच लेने पर मजबूर कर गई थी। वो खाने से हाथ रोकर उठ खड़ा हुआ था। सिकंदर बैठो और खाओ, जिससे तकलीफ है वो उठ के जा सकता है, तुम बैठो। उस्मान शाह ने सलीमा बेगम की तरफ देखते कहा तो वह जब्त किए बैठ गया था, जबकि सलीमा बेगम तो जैसे अंगारों पर लौट गई थी। इस हराफा की वजह से आप, वो मजीद कुछ कहती कि सिकंदर जोरदार हाथ टेबल पे मारते उठा था और जर्शा का हाथ पकड़ते डाइनिंग रूम से निकलता चला गया था। खाना हराम कर देती हो जाहिल औरत। सिकंदर और जर्शे को जाते देखकर उस्मान शाह जब्त की तनाबे छोड़ते धाड़े थे और सलीमा बेगम बेखौफी से उन्हें देखने लगी थी, जो शदीद गुस्से में थे। बाबा प्लीज़, साहिल ने इल्तिजा की थी तो वह जब्त से बैठ गए थे, जबकि सलीमा बेगम चाहने के बावजूद भी खाना नहीं खा सकी थी और डाइनिंग हॉल से निकलती चली गई थी। हर बात पे गुस्सा लाजिम नहीं होता उस्मान, दादा जान ने उन्हें समझाया था। आपने नहीं देखा बाबा कि इस औरत की वजह से मेरे बच्चे भूखे उठ के चले गए, वो तासुब से बोले थे। दादा जान भी चुप रह गए थे। दुरिया की वजह से परेशान है वो, उन दोनों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। साहिल ने आहिस्ता से कहा तो दादा भी एक पल को अपने फैसले पर अफसोस हुआ था, मगर अगले ही पल जारिया की हालत याद करते हुए वो दिल पे पत्थर रख गए थे। पता करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं,
وہ کھانا ختم کر چکے تھے تو اپنی بات کہتے اٹھے اور کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ساحل سمیت سمینہ بیگم اور روشانی نے ان کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ دیکھی تھی۔ اپنے جگر کوشوں کو خود سے دور کرنا آسان تو نہ تھا ان کے لیے بھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔